السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں اس مہینے رجب سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مہینہ ان چار مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو لائق احترام، قابل احترام، حرمت والے مہینے جاہلیت میں بھی شمار کیا جاتا تھا۔ چار مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اربعۃ حرم کہہ کر کے حرام قرار دیا ہے، حرمت والے مہینے ان کو قرار دیا ہے، لائق احترام قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے مکہ والے بھی ان دنوں میں ہر قسم کے جنگ و جدال سے، فسق و فجور سے، آپسی اختلافات سے اپنے آپ کو دور کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چار مہینے خصوصی طور پر ایسے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان میں خود اپنے اوپر بھی تم سے ظلم نہ ہو پائے۔ ظلم اپنے اوپر کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر انسان کا یہ ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اللہ کی سزاؤں کا اور اللہ کے عذابوں کا حقدار بن جائے۔ یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم عبادت کرنے کے بجائے، اس کی اطاعت شاری کرنے کے بجائے، اس کی فرمانبرداری کرنے کے بجائے، اس کی تابعداری کرنے کے بجائے، اس کی بات ماننے کے بجائے نافرمانی کرنے لگ جائیں، معصیت کرنے لگ جائیں، بات نہ ماننے لگ جائیں، تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ ظلم کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے محل، اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، تو یہ ظلم ہے۔ تو اس قسم کے مظالم سے بھی، اس قسم کے ظلم سے بھی اپنے آپ کو ان مہینوں میں بچا لینا اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہ تو عام لائق احترام چار مہینوں کے لیے بات تھی۔ رجب کا مہینہ انہی چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی اپنی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، رجب کی اپنی کوئی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس مہینے میں چاہے صلاۃ الرغائب پڑھی جائے، ایک خصوصی نماز، خصوصی کیفیت کی نماز، چاہے جشن معراج منایا جائے، چاہے عمرے کا اس مہینے میں خصوصی اہتمام کیا جائے، چاہے صدقات و خیرات کا خصوصی انتظام کیا جائے، چاہے اور بھی کسی قسم کی دین کے نام پر روزہ رکھنے یا قرآن خوانی کرنے یا محفلیں سجانے یا کسی قسم کا ذبیحہ پیش کرنے جیسا کہ لوگوں کے ہاں رواج ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے، تبع تابعین سے، ائمہ اور محدثین سے، امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے اور دیگر ائمہ کرام میں سے کسی سے یہ چیز ثابت نہیں، بلکہ مورخین نے اور سلف نے، علماء سلف نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب 400 سالوں کے بعد کی ایجاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے 400 سال کے بعد، 5ویں صدی ہجری کی ایجادات میں سے ایک ایجاد یہ ہے۔ تصور کیجئے کہ مسلمان کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کو
اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مالم یکن یومئذ دینا لا یکون لیوم دینا، جو کچھ اس آیت کے نزول کے دن دین تھا وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ ہم دین کے نام پر کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر لیں۔ یقین جانیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کے علاوہ اوقات میں، دنوں میں، تاریخوں میں یا آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر کوئی چیز انجام دی جائے تو وہ لائق ثواب ہونے کے بجائے وہ لائق سزا اور لائق عذاب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پر دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھو، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ صرف احرام باندھنے کا جگہ کا مسئلہ تھا صرف۔ اس شخص نے کہا کہ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں روضہ نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ کتنی اچھی نیت تھی ہندوستانی پاکستانی مسلمانوں کے لحاظ سے سوچا جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے، یہ تو صرف ایک جگہ ہے، جگہ کا مسئلہ ہے، صرف مقام کا مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حرج سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نہیں باندھا ہے، جہاں سے باندھا ہے وہی سنت ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کو بھی مقبول ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے گا جس پر ہماری شریعت سے کوئی حکم، کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی طریقہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا، ریجیکٹڈ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کرنے کے وقت، کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہمارے نبی نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، ہمارے نبی نے اسے کیا ہے یا نہیں، اس تاریخ میں نبی نے ہمارے روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے یا نہیں، روزہ رکھا ہے یا نہیں، اس تاریخ میں ہمارے نبی نے کوئی خاص نماز پڑھی ہے یا نہیں، کسی خاص نماز کا حکم دیا ہے یا نہیں، یا اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ نے کوئی خاص نماز پڑھی ہو اور آپ خاموش رہے ہو، آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس کام سے رک جائیں۔ یقین جانیے کہ وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ شیطان کو سارے گناہوں سے زیادہ بدعت بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بدعت بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ میں اس سلسلے کی کچھ اور باتیں آئندہ کے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم